پاکستان فورسز کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ذریعے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ ڈرونز کے ذریعے بھی چن چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ مالک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں افغان طالبان رجیم نے جو کیا یہ ان کی غلطی ہے، غرور ہے؟ اب جو بھی ہے اس کا خمیازہ یقینی طور پر اسے بھگتنا پڑے گا۔ نہیں، غرور نہیں ہے، ان کی ہر چیز بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، بڑی وہ ناپ تول کے کام کرتے ہیں، ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو لاسٹ اسٹرائکس ہم نے کی تھی اس کے بعد جواب انہوں نے دینا تھا، اور دیکھیں یہ کرائے کے قاتل ہیں، سارے کرائے کے کام کرتے ہیں، اور وہ اپنا مسل بھی فلیکس کرنا چاہتے تھے، دکھانا چاہتے تھے انڈیا کو اور دوسرے سپانسرز جو ان کے ہیں کہ دیکھیں ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایک ملک کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، ہم جو ہے ٹارگٹس ہیں ان پہ سائملٹینیسلی کر سکتے ہیں، ہماری ایبلٹی ٹو ویج وار ہے۔ تو یہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کے لیے بھی۔ اگر آپ ذبیح اللہ کا ٹویٹ پڑھیں، جو پہلا ٹویٹ کو 9:30 بجے کے قریب آیا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اور اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو انہوں نے آیت کا ترجمہ کر کے کہا کہ جب تم پھینکتے ہو تو تم سمجھتے ہو تم نے پھینکا ہے، تم نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے ہماری، یہ اللہ کی باغی ہے اور اللہ کا انکاری ہے، اور اب ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ان کو سبق سکھائیں سب کچھ۔ وہ اس کو ایک اسلامی رنگ اپنے، جو ان کے آگے فٹ سولجرز ہیں، جو ان کے فائٹرز ہیں، ٹی ٹی پی والے ہیں، انہوں نے اب سودا بھی تو بیچتا ہے نا، تو اپنے لوگوں کو تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی جنگ کر رہے ہیں۔ وہ ان کو، اسرائیلیز کو، انڈینز کو، اور جو ایک دو اور سپانسرز ہیں اس علاقے میں، جو کہنے کو تو شاید برادر اسلامی ممالک ہیں لیکن ان کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں، گوادر پورٹ ہے، پستی والے معاملے ہیں، تو ان سب کو وہ دکھا رہے ہیں کہ یار ہم سپینڈ فورس نہیں ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ آپ ہمارے پہ پیسے لگائیں اور ہم پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ٹیررزم کے اندر ابھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے سکسیسفل کاؤنٹر آپریشنز ہوئے ہیں، درجنوں کے حساب سے۔ ہم یہ خوارج، بھارت، فتنۃ ہندوستان، فتنۃ الخوارج، ہم نے کتنے مارے ہیں درجنوں کے حساب سے، ابھی پچھلے 1-2 ہفتوں میں ہم نے جہنم حاصل کی ہیں۔ تو آپ نے اپنی مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ ہم سپینڈ فورس نہیں ہیں، اور اپنے لوگوں کے سامنے بھی ڈرامہ کرنا ہے کہ وی آر لیکن مالک صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، آپ نے ہے۔ کہا کہ جو ہم نے اسٹرائک کیا تھا اس کا جواب انہوں نے دینا تھا، اپنے لوگوں کے سامنے ڈرامہ کرنا تھا۔ اپنے لوگوں کو تو یہ افغان طالبان رجیم پوچھ ہی نہیں رہی ہے۔ خواتین کا جو استحصال ہو رہا ہے وہاں پر، جو عام عوام ہے، عام افغان ہے، اس کو تو یہ طالبان رجیم پوچھتی ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ابھی ہم جب ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو میں نے 2-3 ایکسپرٹ سے، میرا بھی یہی سوال تھا، اور اس کا جواب بڑا اچھا دیا، شاید ڈاکٹر چیمہ نے میرا خیال ہے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے بھلے لوگ آپ کے ہی ہوں، آپ کے فائٹرز ہوں، آپ تنخواہ بھی دیتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک موٹیویشنل اینگل پھینکنا ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو تحریک طالبان پاکستان میں لوگ ہیں، پہلے تو یہ جہاں یہ کرمنلز بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، لیکن انڈاکٹرینیٹ تو ہوئے ہوئے نا، ان کو کنونس کر دیا گیا لوگوں کو کہ جی آپ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ پاکستانی جو ہیں یہ کفار ہیں، یہ فوج جو ہے یہ مرتد ہے، تاکہ آپ دیکھیں جب بھی آپ نے کسی کو مارنا ہے آپ پہلے کیا کرتے ہیں، آپ ان کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں، جو اسرائیلیز نے کیا کیا، اسرائیلیز نے جو زائنسٹ ہیں انہوں نے اپنی فوجوں کو کیا ٹریننگ دی، ان کو ڈی ہیومنائز کر دیا فلسطینیوں کو، کہ فلسطینی تو انسان ہی نہیں ہے نا، یہ آپ نے کتا بلی مار دی اور فلسطینی مار دیا، ایک ہی بات ہے۔ یہاں پہ بھی یہ انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں کہ جن کو آپ مار رہے ہیں یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے مرتد ہیں، یہ انکاری ہیں، تو ایزی ہوتا ہے لوگوں کو کنونس کرنا۔ عام لوگوں کو نہیں وہ کنونس کر رہے، عام لوگ کے لیے وہ کوئی فیس سیونگ یا ڈرامہ نہیں کر رہے، وہ اپنے ٹروپس کو ایک موٹیویشن دیتے ہیں کہ تم اللہ کی لڑائی لڑ رہے ہو۔ حالانکہ ان کے اپنے بچے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، جائیدادیں انہوں نے باہر بنائی ہوئی ہیں، مرتا تو عام آدمی ہے نا، مرتا تو وہاں پہ کبھی عام جن کا فٹ سولجر ہے، جو بیوقوفی میں بھی ہے، وہ اپنی طرف سے جہاد لڑ رہا ہے۔ سو یہ آپ رنگ بازی سب کے لیے کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنے فورسز کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے۔ اچھا مالک صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ ذہن سازی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی بھی، اور جن سے ان کو دہشت گردانہ کاروائیاں کروانی ہوتی ہیں ان سے بھی، لیکن ان لوگوں کی سوچ سمجھ کہاں چلی جاتی ہے؟ مطلب رمضان کا مہینہ ہے، یہ عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں، بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، بزرگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ مطلب کون سا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے جنگ کی جائے؟ اگر میں کنونس کر دوں اپنے لوگوں کو کہ آپ دونوں میرے جو کولیگز ہیں کافر ہیں،
اور آپ جہنمی ہیں تو رمضان سے بہتر مہینہ کیا ہوگا آپ کو جہنم میں بھیجنے کا؟ اس لیے ان کی تو لاجک اور بھی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ اللہ کا مقدس مہینہ ہے، اس میں مقدس کام کرو، اس میں جا کے کام کرو. تو اپنے لوگوں کو وہ یہ جہاد دیتے ہیں، اور جو ان کے سپانسرز ہیں ان کے لیے وہ مارکیٹنگ ہے کہ دیکھیں. اور دیکھیں آرگنائز کتنے تھے جب یہ حملے ہوئے. آپ نے کوئی 12-13 مقامات پہ حملے کیے جب ہوئے ہیں، بھرپور پلاننگ، بھرپور سب کچھ. اور جب جنگ شروع ہوئی ہے تو 9:15 بجے میں ٹویٹر سپیس بھی ہم مانیٹر کر رہے تھے، میری ٹیم کر رہی تھی، تو ذبیح اللہ مجاہد اس وقت ٹویٹر سپیس پہ تھا اور وہاں پہ اپنا پروپیگنڈا کر رہا تھا. اگر وہاں آپ اس کا پروپیگنڈا سنتے تو آپ کو لگتا کہ شاید آدھا پاکستان انہوں نے فتح کر لیا. اس میں چل رہا تھا کہ جی ہمارے سینکڑوں مجاہدین ہیں، وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، یہ جگہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. وہاں پہ قیامت صغریٰ کا منظر کھینچا ہوا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی غزوہ احد چل رہا ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہی صحابہ ہیں اور سب کچھ ہیں. تو یہ ٹوٹل ایک پروپیگنڈا وار ہے. اس کے ملٹی ڈائمینشنل ہے. ایک اینگل تھا اپنے لوگوں کو انڈاکٹرینیٹ کرنے کا، دوسرا اینگل جن لوگوں سے مال کھاتے ہیں، جن سے پیسے کھاتے ہیں، انڈیا سے کھاتے ہیں، اسرائیل سے کھاتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کچھ اور ممالک ہیں جن سے پیسے کھاتے ہیں، ان کو اپنی مارکیٹنگ بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں یہی وہ پاکستان ہے جس نے انڈیا کے ناکو چنے چبوا دیے، لیکن ہم اس کو حملہ کر کے ہم بڑی مصیبت ڈال سکتے ہیں. تو یہ ملٹی فیسٹڈ وار ہوتی ہے. ساتھ ہی چلے گئے ٹویٹر سپیس میں بھی کہ جو انٹرنیشنل آڈینس ہے، جو افغان دائیں بائیں ہیں، وہ ان کو بھی آپ موٹیویٹ کریں کہ بڑا ہم زبردست کام کر رہے ہیں. پھر جتنے ان کے اکاؤنٹس تھے، جو ٹریڈیشنل اکاؤنٹس جو ہم مانیٹر کرتے ہیں ہمیشہ، اس میں افغان سپانسرڈ اکاؤنٹس، انڈین سپانسرڈ اکاؤنٹس، وہ بھی اس کو ریلے کر رہے ہیں. وہ پھر بڑھا چڑھا کے خبریں چل رہی ہیں. آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ تو جائیں، آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ جو طالبان ہیں شاید اسلام آباد سے 5 میل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ تو ایک اور جنگ چل رہی ہے. جب بنیاد محسوس ہوا، بلکہ ان کے آپریشن سندور جب انہوں نے شروع کیا، آپ کو یاد نہیں ہے انہوں نے کراچی بھی تباہ کر دیا تھا، انہوں نے اسلام آباد فتح کر لیا تھا، اسلام آباد میں سمندر ڈھونڈ کے وہاں پہ سب مرینز بھی آ گئی تھی. تو ایگزیکٹلی وہی چھاپا ہے جو آج چل رہا تھا. اور جب ان کو جواب ملا ہے، ابھی تو دیکھیے، ابھی تو ہم نے صرف روکا ہے حملہ. یہ تو آپ کل دیکھیے گا. اور جو آج طلال چودھری صاحب باتیں کر رہے تھے، اس سے بڑا کلیئر آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ صبح سے پہلے بڑا میسو قسم کا بالکل مالک صاحب، آپ نے ٹرانسمیشن میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ صبح سے پہلے بڑا